بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دور قرآن کا 29 ڈے ہے اور اپریل 29 ہے۔ نکہت حیدر میرا نام ہے اور ہم لوگ آج سورہ حج شروع کریں گے۔ مدنی سورہ ہے، پارہ نمبر 17 ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تلاوت رکھیں گے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ دل تو چاہتا ہے کہ تلاوت تھوڑی سی اور لمبی کی جائے، مگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مشکل یہ آتی ہے کہ خواہش کے باوجود نہیں ہو پاتا۔ بہرحال اللہ قبول کرے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا، آمین۔ اپنی نیتوں کے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے انشاءاللہ۔ تو سورہ حج جو کہ 17 جز میں ہے، رکوع اس میں 10 ہیں، آیات اس میں 78 ہیں، رکوع 10 ہیں اور آیات 78 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم پیچھے پڑھ آئے سورۃ الانبیاء اور تمام صورتیں پیچھے، کہ سب کو مرنا ہے اور ایک دن دنیا کو ختم ہونا ہے۔ تو سورہ حج اسی آیت سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے اور وہ جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو پھر آواز آئے گی، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالیے۔ تو پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنا؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ تو
یہ سن کر صحابہ کے چہرے بدل گئے، یعنی متغیر ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے میں سے 99 جائیں گے، بلکہ یاجوج اور ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک۔ تم تو ایسے ہو جیسے سفید رنگ، یعنی صحابہ کو اپنی امت کے بارے میں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو ایسے ہو جیسے سفید رنگ کے بیل کے چند سیاہ بال جو اس کے پہلو میں ہوں، یا مثل چند سفید بالوں کے جو سیاہ رنگ بیل کے پہلو میں ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی گنتی میں تمہاری گنتی چوتھے حصے کی ہوگی، یعنی تم 1/4 ہوگے۔ ہم نے اس پر تکبیر کہی۔ پھر فرمایا آدھی تعداد، باقی سب، اور آدھی تعداد صرف تمہاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں، ننگے بدن اور بے ختن حاضر کیے جاؤ گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ، مرد عورتیں ایک ساتھ ایک دوسرے پر نظر پڑے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ، وہ وقت نہایت سخت اور خطرناک ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا دوست اپنے دوست کو قیامت کے دن یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ، 3 موقع ایسے ہیں جس پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ اپنے موقع کو دیکھ لیجئے گا ہم لوگ بھی، کہ کوئی کسی کو، ویسے بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، لیکن 3 موقع ایسے ہیں جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ اعمال کے تول کے وقت، جب تک کمی زیادتی نہ معلوم ہو جائے۔ اعمال کے تول کے وقت، جب تک کہ کمی اور زیادتی معلوم نہ ہو جائے۔ اعمال ناموں کے اڑائے جانے کے وقت، دوسرا موقع کب ہے؟ اعمال ناموں کے اڑائے جانے کے وقت، جب تک دائیں بائیں ہاتھ میں نہ آ جائیں، یعنی جس کے داہنے میں جانا ہے اس کے داہنے میں چلا جائے، اور جس بدنصیب کے بائیں میں جانا ہے اس کے بائیں میں چلا جائے۔ اور اس وقت، تیسرا وقت کون سا ہے؟ اس وقت جب کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گھیر لے گی اور سخت غیظ و غضب میں ہوگی اور کہے گی میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے رہتے تھے، دوسرے وہ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور تیسرے ہر سرکش ضدی متکبر پر۔ پھر تو وہ انہیں سمیٹ لے گی اور چن چن کر اپنے پیٹ میں پہنچا دے گی۔ جہنم پر پل صراط ہوگی جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگی، اس پر کانٹے ہوں گے، جسے اللہ چاہے پکڑ لے گی۔ اس پر سے گزرنے والے بجلی کے جیسے ہوں گے، مثل آنکھ جھپکنے کے ہوں گے، اور ہوا کے جیسے ہوں گے، اور تیز رفتار گھوڑوں کے جیسے ہوں گے، اور اونٹوں کے جیسے ہوں گے، اور فرشتے ہر طرف کھڑے دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ سلامتی دے، اللہ بچا دے۔ تو بس بعض تو بالکل صحیح سالم گزر جائیں گے، بعض کچھ چوٹ کھا کر بچ جائیں گے، اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ تو یہ ہے وہ ہولناک وقت جو کہ ہم سب کے اوپر آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی حالت میں اپنی رحمتوں اور سلامتی میں جگہ دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ محض دعا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک دارالعمل ہے، یہ دنیا ایک دارالعمل ہے۔ تو یہاں ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو عمل کر کے یہ دکھانے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہے تو ہیں، جنت بھی اوجھل تھی، اللہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جہنم اور جنت بھی اوجھل تھی، لیکن اور قیامت بھی نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کو ایمان والوں نے پڑھا اس کے اوپر وہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے آخرت کی تیاری شروع کر دی، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اللہ کرے کہ ہم انہیں خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جو وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ان 3 حالتوں میں سلامتی کی حالت میں رہیں گے انشاءاللہ، آمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر سورہ حج کی ہم لوگ 3 پر ہیں، اور پارہ نمبر 17 ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور وہ عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔
لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں سے ہم نے اس پر بارش برسائی کہ یکایک وہ پھپک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم لوگ سب کے سب، حدیث ہے کہ کیا ہم لوگ سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اس کی مخلوق میں سے اسے دیکھنے کی مثال کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم سب کے سب چاند کو یکساں طور پر نہیں دیکھتے، یعنی برابر کے حساب سے؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر اللہ تو بہت بڑی عظمت والا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ تو جواب ملا کہ کیا ان جنگلوں سے تم نہیں گزرے جو غیر آباد ویران پڑے ہوں، خاک اڑ رہی ہو، خشک اور مردہ ہو رہے ہوں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہی ٹکڑا سرسبز ہے، قسم قسم کے درختوں سے ہرا بھرا اور نیا پیدا ہو جاتا ہے، بارونق بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور مخلوق میں دیکھی ہوئی مثال اس کا کافی نمونہ اور ثبوت ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور قیامت قطعاً بے شک اور شبہ آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ یہ یقین اس کو کیا کرے گا، اس کو اسی تیاری پہ ڈال کے رکھے گا، ہے نا، کہ جس کی وجہ سے وہ یہ تیاری کرتا رہے گا۔ تو گویا کہ آپ اور ہم دنیا میں تو بہت ساری یہ نظارے دیکھتے ہیں، اور یو ایس اے میں اور امریکہ میں رہنے والے لوگ تو فال کے بعد جو ہے وہ جب ابھی بہار کا سیزن آ رہا ہے اور اپریل میں جب کہ اسپرنگ شروع ہوتا ہے تو آپ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی درخت جو اتنے سوکھے ہوئے، ہم بار بار فال کے زمانے میں ابھی سردیوں میں جا کے ہم ان درختوں کے ٹہنیوں کو چھوتے تھے، ہم کہتے تھے اس میں زندگی کہاں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس میں سے جب پتے نکل رہے تھے تو بھی ہم کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ اتنی سوکھی ہوئی چیز میں سے پتے نکل سکتے ہیں بھلا، لیکن وہ نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کیسی بہترین مثال، یعنی دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں مردہ ہوتی ہیں، اور پھر کس طرح یہ درخت دوبارہ سے زندگی ہی نہیں بلکہ خوبصورتی اور پھول اور پھل اور سب کچھ لے کے دوبارہ سے جو ہے وہ گھاس کیسی ہو جاتی ہے جل کے ختم، اور پھر اس کے بعد اب گھاس کی پھر سے ہریالی دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ سبز کارپیٹ بچھی ہے زمین کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا کے بتاتے رہتے ہیں کہ میری قدرت کا کمال تم یہاں دیکھو اور پھر بعد میں بھی دیکھو گے۔ تو کسی انسان کو اس میں شک تو نہیں ہے، ہمیں الحمدللہ ایمان والے لوگوں کو شک نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو یقین کا فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت آیت نمبر ہم لوگ 8 پر ہیں، 8 نمبر آیت سورہ حج پارہ نمبر 17۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح اور سب سے بڑا نقصان اور خسارہ۔
پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی منافق کی حالت کیا ہوتی ہے، ان آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ منافق ہو یا ایمان کی کمزوری والے لوگ ہوں، دنیا میں بھی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم فائدے کی وجہ سے اللہ سے خوشگمان رہتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی آزمائش آئے تو پھر میرا ایمان یا ہم سب کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جو دیہاتی لوگ تھے وہ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے تو اب اگر بال بچے یا جانوروں میں برکت ہوتی تو کہتے کہ دین بڑا اچھا ہے، اور اگر نہ ہو تو کہتے دین تو بہت خراب ہے۔ اسی طرح جب کوئی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اسلام قبول کر کے، تو واپس جا کر اگر اپنے یہاں بارش پانی پاتے اور جانوروں میں اور گھر بار میں برکت دیکھتے تو اطمینان سے کہتے بڑا اچھا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھتے تو جھٹ سے کہہ دیتے کہ اس دین میں سوائے نقصان کیا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تو ان دیہاتی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جاہل لوگ جو کہ ان چیزوں کے ذریعے دین کے صحیح اور غلط ہونے کی کو جانچتے تھے۔ لیکن آج اگر ہم میں بھی، مسلمانوں میں بھی آزمائشوں کے وقت میں میرے اور آپ کے درمیان جب کوئی مصیبت اور تکلیف آئے اور میرے دل میں بھی یہی سوالات اٹھیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان ہمیں سمجھاتا کیا ہے؟ ایمان ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے فائدے کی چیزیں اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اور یہ ساری کے ساری عیش مومن کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں آزمائش آئے گی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا۔ تو یہ جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تب بھی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہیں کریں گے شاید، اور اب بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو شاید کہیں سے مدد نہیں مل سکتی، تو وہ یہ بات جان جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کر کے رہیں گے۔ اگر دنیا میں کچھ آزمائش آئی بھی ہے تو انشاءاللہ آخرت ہماری ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 17 پر ہیں سورہ حج۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظروں میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر سجدہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سجدہ کر کے پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو سورج اور چاند سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کو علم ہے تو اور اس کے نبی کو۔ تو آپ نے فرمایا، یہ عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اس سے اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سائنس آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتائے گی، اور یہ ساری باتیں انسان سوچ کے کہتا ہے ایسا کیسے ہوتا ہوگا، لیکن جب حدیث میں کوئی بات آ جائے تو پھر آپ کو اور ہم کو اس کو اسی طرح لینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہر چیز آپ کے علم کے اندر سما جائے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا علم بہت محدود ہے۔ تو پھر سورج کیا کرتا ہے؟ اللہ کو سجدے کرتا ہے، پھر اس سے اجازت طلب کرتا ہے۔ وقت آ رہا ہے کہ اس سے ایک دن کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا، اور یہ کب ہوتا ہے؟
جب کہ کب ہوگا؟ جب کہ قیامت کے وقت، جب کہ سورج دوبارہ سے ویسٹ یعنی مغرب سے ہی نکل جائے گا، طلوع اسی وہاں سے ہوگا جہاں پر غروب ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند اور کل ستارے غروب ہو کر سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ سے اجازت مانگ کر داہنی جانب سے لوٹ کر پھر اپنے مطلع میں پہنچتے ہیں۔ پہاڑوں اور درختوں کا سجدہ ان کے سائے کا دائیں اور بائیں پڑنا ہے۔ تو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں جب سجدے میں گیا تو وہ درخت بھی سجدے میں گیا، اور میں نے سنا وہ اپنے سجدے میں یہ پڑھ رہا تھا ایک دعا، جس میں کہ اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ اور میرے گناہ معاف فرما، اور میرے لیے اسے ذخیرہ آخرت کر اور اسے قبول فرما، جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا، اور یہی دعا آپ نے اس سجدے میں پڑھی جسے میں سن رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے جانوروں کے پیٹھ کو اپنا ممبر نہ بنا لیا کرو، یعنی جانوروں کے اوپر بیٹھے ہی بیٹھے نہ رہو، بلکہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد بھی چھوڑ دیا کرو۔ بہت سی سواریاں اپنے سوار سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور زیادہ ذکر اللہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، ابھی جو ہم لوگوں نے سجدہ کیا اس کے بارے میں سن لیں، تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنتی ہو گیا، میں نے انکار کر دیا اور جہنمی بن گیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سورہ حج کو اور تمام صورتوں پر یہ فضیلت ملی کہ اس میں 2 آیتیں سجدے کی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ ہمارا واجب تو نہیں ہے اس طرح کہ اس کا نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر سورہ حج کی آیت نمبر 19 پر ہے۔ یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اللہ اکبر، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں خدائے ستودع صفات کا راستہ دکھایا گیا، یعنی کہ جو بہترین راستہ ہے اللہ رب العالمین کا، صراط الحمید۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ بنے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ میل کچیل دور کریں کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا کا سال کا سب سے خوبصورت دن عرفات کا دن، جس دن کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے دور کرتے ہیں، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ تو اتنی خوبصورت دن ہے وہ کہ جس میں کہ انسان
سال کا سب سے خوبصورت دن، اور اگر اس سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ نہیں یہ سال ہمارے لیے کیسا ہے، جبکہ انسانیت کو حج کا وہ دن نہیں ملے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ ہم سب اپنی جگہ پر تو رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ دن تو آئے گا ہر ایک کے پاس، لیکن اگر عرفات کے میدان میں حاجی کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر انسانیت کے لیے وہ جو برکت والا دن تھا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری اس برکت کو دوبارہ لوٹائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین نے حج کے بارے میں، سورہ حج ہے تو حج کی ہدایات دی ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 ہے سورہ حج، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر یعنی فوکس ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یعنی شرک کرنے والوں کی کوئی ضمانت اللہ کے پاس نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی حفاظت اور اپنی ضمانت اٹھا لیتے ہیں۔ تو جہاں پر شرک جلی ہے کہ ایسا شرک جو کہ انسان کو جس میں انسان سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہیں پر شرک خفی بھی ہے۔ ہم اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم جہاں کہیں پر بھی اللہ کے سوا اپنی خواہش کو بڑا بناتے ہیں وہاں پر شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جہاں پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں پر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، انسان اپنی پسند اور اپنی خواہش کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ جہاں پر دکھاوے کے لیے نیکیاں کی جاتی ہیں وہ بھی شرک خفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام طرح کے شرک سے، اپنی طبیعت کے اندر انسان منافقت شرک کو تلاش کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر شرک پہنچ جائے یا در آئے۔ تو اللہ سے ہمیشہ شرک کے بارے میں دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، ہر طرح کے شرک سے بچائے یا اللہ۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت آیت نمبر 32 پر ہیں، معاف کیجیے گا میرا گلا ذرا خراب ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور سمجھ لو جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربانی کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ یعنی کہ جب پہلے زمانے میں جب انسان اپنے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کے جاتا تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب قربانی کے جانوروں کے اوپر یہ نہیں کیا جا سکتا، سواری نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اب یہ محترم ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی ایک انسان کو دیکھا تھا کہ وہ اس کے اوپر سواری نہیں کرتا تو آپ نے حکم دیا تھا کہ تو اس کے اوپر سواری کر، اور جب پہنچ جا خانہ کعبہ کے پاس تو پھر اس کی قربانی کر۔ اس نے کہا تھا جب ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اپنی قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے جا رہا تھا اور پیدل، تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسے قربانی کی نیت کر چکا ہوں۔ آپ نے 3 بار فرمایا اور پھر کہا افسوس بیٹھ کیوں نہیں جاتا؟ تو جب اس پر ضرورت ہے تو سواری کی حاجت ہو تو سوار ہو جایا کرو، اور اس کی قربانی کی جگہ جب وہ پہنچے تو پھر وہاں پر اس کو قربان کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت اس کی آنکھوں کو، کانوں کو اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں، اور آگے سے کٹے ہوئے کان والے، پیچھے سے کٹے ہوئے کان والے، لمبائی میں چرے ہوئے کان والے یا سوراخ دار کان والے کی قربانی نہ کریں۔ یہ وہ چیزیں تھیں نا کہ جو منت مان کر یا کسی اور چیزوں کے اعتبار سے مشرکین مکہ اپنے جانوروں کے کان چیر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے احکامات ہمیں پتہ ہیں قربانی کے جانوروں کے اعتبار سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 35 پر ہیں، 34 پر ہیں۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے،
بس تمہارا الہ ایک ہی الہ اللہ ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کتنی روش ہے جو ایمان والوں کے سیرت میں، میری اور آپ کے سیرت میں آنی چاہیے۔ انکساری، تکبر سے پرہیز، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا جائے کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ کا ذکر سنیں تو انسان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، دوسری صفت۔ تیسری صفت، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر کریں۔ چوتھی صفت، نماز کو قائم کریں۔ اور پانچویں صفت، جو کچھ اللہ کے راستے میں، جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کریں۔ تو ایمان والے کے اندر یہ صفات چلنی چاہیے۔ ابھی ہم آگے بھی سورہ فرقان بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اپنے بندوں کے اندر جس چیز کو پسند کیا ہے وہ ہے کہ مدھم چال اور ہولی چال، ایسی چال جس کے اندر انکساری ہے۔ اور چال سے مراد محض چال نہیں ہے کہ انسان کے چلنے کا اسٹائل ایسا ہو، بلکہ چال سے مراد یہ کہ پوری زندگی ایک ایسے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے جس میں تکبر کہیں پر اور بڑائی کہیں پر موجود نہیں ہے۔ ہر ایک کو ہر ایک کا حق دیا جاتا ہے۔ اس میں ہم کمی زیادتی تو ہو سکتی ہے ہم سے، لیکن مستقلاً ایک ایسے رویے کی طرف آ جانا کہ جس میں کہ ہر کوئی اس آدمی سے جو ہے پناہ مانگے، اور اس کی ہر کوئی اس سے بات، حدیث میں ہے کہ کسی کے بدنصیب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے بد زبانی کی وجہ سے اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ کون ہے؟ متکبروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو کسی اپنی بڑائی کے سوا کسی کو کوئی بڑائی نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اور پھر دریافت کیا کہ اون کا کیا حکم ہے؟ اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کے ہر روئیں کے بدلے ایک نیکی۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں تو قربانی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قربانی کا جو ہے وہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاس انسان کا وہ تقوی اور وہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی نیکیاں ہیں اگر انسان قربانی کرے۔ قربانی کے اوپر زیادہ تر جو میرا اپنا موقف ہے کہ جو کہیں جہاں پر ہے قربانی، ویسے جہاں پر بھی ہے، دوسری جگہ یہاں کے لوگ انڈیا پاکستان بھیج کر قربانی کر سکتے ہیں اور اجازت علماء نے دی ہے، لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہ بات خود اپنے لیے بھی بہت عرصے سے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کے اعتبار سے کہ آپ جہاں ہیں وہاں پر قربانی کریں، تاکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے زندہ ہو، ہماری اولادیں دیکھیں اور پھر وہ اس عمل کو وہ لے کے چلیں۔ آج ہم ہی یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے تو کل ہماری اولادیں تو اس جو ہے قربانی کے پورے طریقے سے ہی بہت دور ہو جائے گی۔ تو آپ کو اور میرے کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہم پیسے یہاں ڈالر کی شکل میں اللہ رب العالمین سے لیتے ہیں تو پھر ڈالر ہی میں یہاں کے جانوروں کو خریدیں اور ڈالر ہی خرچ کریں اللہ رب العالمین کے قربانی کے لیے بھی، اس لیے کہ اجر کتنا بڑا ہے۔ آپ دیکھیں ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی، اور لاکھوں بال ہوتے ہیں کسی ایک جانور کے، تو پھر کتنی نیکیاں انسان سمیٹ لیتا ہے ایک قربانی کے اعتبار سے۔ اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آپ اور ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے تھے۔ تو پھر کیا ہم ایک جانور یا دن کا کوئی حصہ ہم قربان نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں؟ کیا ہر دن ہمیں فن ہی چاہیے؟ ہر دن ہمیں کھانا پینا ہی چاہیے؟ ہر دن ہمیں جو ہے وہ اللہ کی یاد کے سوا اپنی خوشیاں ہی چاہیے؟ تو ہمیں امید ہے کہ بندہ مومن اللہ کے لیے ایمان جب اتنا ہو جاتا ہے نا، انسان اللہ کے کاموں میں قربانیاں دے کر تھک کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور وہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پر بھی وہ توفیق دے رکھی ہے۔ پہلے تو وسائل دے رکھے ہیں کہ یہاں پر ہو سکتی ہیں قربانیاں، اور دوسری بات ہے کہ پھر اس کو توفیق دے رکھی ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ
اس کے موجود ہوتے ہوئے بھی مینس کے ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر پاتے. کسی کے پاس کچھ ریزن ہوتا ہے, کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے. موسٹلی ریزن یہی ہے کہ ہم کون جائے ایک دن اب پورا لگائے, اتنا دور ڈرائیو کر کے جائیں اور آئیں اور پھر مشقت اٹھائیں. تو پھر ہم کیسے جنت کے سوالی ہیں جو جنت کے لیے کسی مشقت کو ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کرنے والا بنائے, تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو, ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا اپنی اولاد کو ذبح کرو, اور نبی تو یہ کرنے چلے تھے. تو شکر الحمدللہ ہم سے محض جانور مانگے جاتے ہیں, اولاد نہیں مانگی جاتی. اگر اس کے باوجود ہم دل تنگ کریں تو پھر ایمان کہاں ہے جو مشقت کی طرف لے کے جاتا ہے؟ پھر ایسا ایمان کیا فائدہ دے گا ہمیں اور آپ کو آخرت میں؟ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم سب لوگ اس قربانی کو سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, آیت نمبر ہم لوگ 36 پر ہیں, کہ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا, یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے, بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو, اور پھر جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون, مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اسی طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کے لیے, یعنی جانوروں کو اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. ایمان والوں کے لیے یہ خوراک ہے, انسانوں کے لیے, اور پھر اللہ کے راستے میں قربان کیے جانے کے لیے, اور جانور اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مینڈوں کی یا بکروں کی اور گائے کی تو لٹا کے بھی قربانی جائز ہے, لیکن اونٹوں کی قربانی تو کھڑے ہو کر کے ہی اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے, ان کی قربانی کھڑے ہو کے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہیں, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے, یعنی ہٹاتا نہ رہے, تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہاں پر مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے, وہ مومنوں کی مدد کرتا ہے. اور اللہ نے یہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہارے گھروں سے نکالا گیا یعنی مہاجرین کو مکہ سے, تو پھر اب ان کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے تاکہ پھر وہ ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو جو اقتدار بخشا جاتا ہے یا زمین پر کسی زمین کے اوپر ان کو قبضہ عطا کیا جاتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی زمین پر نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ایمان والے حکومت کر رہے ہوں, مسلمان حکومت کر رہے ہوں, وہاں پر نمازیں نہ قائم ہوں, وہاں پر زکوٰۃ نہ قائم ہو, وہاں پر نیکی کو جو ہے فروغ ملتا نہ ہو, جو وہاں پر برائی سے منع نہ کیا جاتا ہو. اللہ نے کہا ہم زمین دیتے ہیں اسی شرط کے اوپر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری کہ ہم بے سبب وطن سے خارج کیے گئے, پھر اللہ نے ہمیں سلطنت دی اور ہم نے نماز روزوں کی پابندی کی اور بھلے احکامات دیے اور برائی سے روکنا جاری کیا. تو بس یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں ہے. تو گویا کہ جو بھی خلیفہ ہوگا وہ ان تمام چیزوں کی یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین کو بھی جھٹلا چکے ہیں,
اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں سے کوئی انسان ہدایت کیوں نہیں حاصل کرتا، عبرت کیوں نہیں لیتا؟ ہمارے پاس ہم عبرت کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھے وہ لوگ، وہ کھنڈر جن میں کبھی لوگ بستے تھے، اور کبھی ہم نے نہیں دیکھے ہیں قبرستان کہ جہاں کے لوگ چلے جاتے ہیں، یا کبھی ہم نے نہیں دیکھے اپنے والدین کہ جو پہلے ہوتے تھے اور اب موجود نہیں ہیں؟ تو کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ تو کیا ان چیزوں سے یہ بات نہیں پتہ چلتی ہم کو اور آپ کو کہ ہمیں بھی جانا ہے اور جانے کی تیاری کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر دل زندہ ہو انسان کا نا تو پھر یہ سارے سبق وہ اپنے ارد گرد سے نصیحتیں حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر دل مردہ ہو تو پھر بڑے بڑے بھی نشانات اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی انسان اس سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 47 ہے سورہ حج اور پارہ نمبر ہے 17، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہے۔ کتنی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اب سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی کسی بھی نبی کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی نبی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو حق بات بتائی جا رہی ہے لوگ اس کو ایمان لے آئیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے حق کو پہچان جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی دعوت آتی ہے تو قلب سلیم والے لوگ تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جن کے دل ٹیڑھے ہیں شیطان ان کے اندر مزید اور خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، سب کچھ علم ان کے پاس ہوتا ہے لیکن حرکتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کا خوف موجود نہیں ہے۔ تھوڑی سی بڑائی، تھوڑا سا پوزیشن، تھوڑا سا مال انسان کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا میں اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، شاید اس مال اور اس پوزیشن کو چھوڑ کے اسے کبھی اللہ کے پاس جانا نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری سب کچھ ہے۔ اصل میں جو چیز جس کو سیدھے کرنے کی ضرورت ہے، جس پر میری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے، وہ کون سا حصہ ہے میرے جسم کا؟ میرا دل اگر یہ سلامت ہے اور یہ صالحیت والا ہے اور یہ صحیح ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تقویٰ ہا ہنا، کہاں پر تقویٰ ہوتا ہے؟ تقویٰ دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر تقویٰ موجود ہوتا ہے تو پورے معاملات مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہی جگہ خالی ہو تو سارے کے سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس انسان کے اندر سے فتنہ اور فساد کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 55 پر ہیں ہم لوگ، سورہ حج، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔
اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا، یعنی معاف کرنے والوں کو اللہ نے پسند کیا، لیکن یہ کہا کہ اگر بدلہ کوئی لے اور اتنا ہی جتنا کہ بدلہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ ہی بالا و بزرگ برتر ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے مرضی کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں تم سے کوئی جھگڑا نہ کرے، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ یعنی جھگڑا کیا ہوتا تھا یہودیوں کا کہ اگر یہ دین سب آسمانی دین ہے اور اسی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو پھر میرا طریقہ عبادت اور تمہارا طریقہ عبادت کیوں فرق ہے؟ کیوں جو ہے نا مسجد اقصیٰ کو تم قبلہ نہیں بناتے؟ کیوں خانہ کعبہ قبلہ ہے؟ اور بھی بہت ساری چیز، نمازوں کے طریقے، روزوں کے طریقے، بہت ساری جو اس شریعت سے دوسری شریعتوں میں اختلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، یہ اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، آپ بس اپنا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 71 پر ہے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے، نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو، میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ اور ضعفت طالب والمطلوب، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 73 پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کو بالکل نہ پہچاننا۔ ایسے کمزور چیزوں کے اوپر انسان تکیہ کرے، اور اللہ جس کے طاقت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، جس کا اقتدار پوری کائنات پر، انسان اس کو چھوڑے، یا اگر اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو اسے بھول کر انسان اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنا شروع کر دے جس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتا۔ انبیاء چونکہ اللہ کی قدر کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت، اللہ کا اختیار اور اللہ کا اقتدار ان کے دلوں کے اوپر اتنا طاری رہتا ہے کہ وہ جرأت نہیں کرتے کہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ ہمارے دلوں کے اندر چونکہ یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، اس لیے ہم کتنی جگہ پر اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدر تو کوئی جان ہی نہیں پایا، ما قدر اللہ حق قدرہ ہی۔ اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ لقوی عزیز، کہ وہ تو بہت ہی عزت والا ایسا ہے کہ سب سے بڑی عزت اسی کو دی جانی چاہیے، اور قدرت والا ایسا ہے کہ کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے، یعنی اپنے فرامین کو آگے پہنچانے کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے والد ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ تو انشاءاللہ یہاں پر سجدہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سجدہ کر کے واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔